بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے لڑکیوں کو کیسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ ویڈیو سیرت النبی سیریز کا 15واں پارٹ ہے کہ جس میں بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے لوگوں میں کیسی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاہلیت کے زمانے کا ایک قصہ سنایا کہ کیسے انہوں نے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ ان صحابے کا نام حضرت دحیہ کلبی تھا۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ہر وقت ایک بات کا ڈر ستاتا رہتا ہے کہ جس کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے دحیہ، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو لے کر تم اتنا پریشان رہتے ہو؟ تو حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ آپ کے نبی بننے سے پہلے جب میری قوم گمراہی میں پڑی ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا، کیونکہ کوئی بھی کسی کو اپنا داماد بنانا ذلت سمجھتا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ بہت رونے لگے اور پھر آگے کا قصہ سنایا۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک دن کی بات ہے کہ مجھے کسی دوسرے شہر تجارتی کاموں سے جانا تھا۔ اس وقت میری بیوی حمل سے تھی اور اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے گھر لوٹتے لوٹتے 7 سال گزر جاتے، اس لیے جاتے وقت میں نے بیوی سے کہا کہ اگر ہمارے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کی اچھے سے تربیت کرنا اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ ہی دفن کر دینا، میری کمائی کا ایک پیسہ بھی اس پر خرچ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور کئی سالوں کے لیے دور ایک شہر میں جا کر تجارت کرنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اپنے بیوی بچے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں تو دل ہی دل خوش تھا کہ میرے گھر تو لڑکا پیدا ہوا ہوگا، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے جب میں 7 سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تو بڑی امیدوں کے ساتھ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر دروازہ کھولا تو میں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور غصے سے میری آنکھیں لال پڑ گئیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تو وہ بچی میری ٹانگوں سے چمٹ کر خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو ہر روز آپ کو یاد کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی برابر میری ٹانگوں کو پکڑ کر بولتی جا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر ایک دم میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا اور وہ دور جا کر گری۔ میں غصے میں گھر کے اندر آیا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ بچی کس کی ہے؟ میرا یہ سوال سن کر بیوی رونے لگی تو میں سمجھ گیا۔ بہت دیر بعد بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے دحیہ، یہ تمہاری ہی بچی ہے۔ جس وقت تم مجھے حمل سے چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے تو ہمارے گھر اسی بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ دیکھو نا، یہ کتنی پیاری ہے۔ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سناتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت دحیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حقیقت میں میری بچی بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کروں، لیکن اگلے ہی پل خیال آیا کہ اگر میں نے ایسا کیا اور اپنی بچی کو گھر میں ہی رکھ لیا تو قبیلے والے تانا دیں گے کہ اے دحیہ، تم تو ہمارے قبیلے کے سردار ہو اور آج تک تم دوسروں کی لڑکیوں کو دفن کرتے آئے ہو، اب جب اپنی لڑکی کا نمبر آیا تو اس میں محبت دکھانے لگے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اے اللہ کے رسول، اس وقت میں فیصلے کے 2 راہیں پر کھڑا تھا۔ ایک طرف تو میرے اندر اپنی پیاری سی 6 سال کی بچی کے لیے محبت امٹ رہی تھی، تو دوسری طرف قبیلے والوں کے تانوں کا ڈر تھا۔ اس لیے آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اپنی اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دوں گا۔
जैसा कि मेरे कबीले का रिवाज है। फिर मैंने घर के एक कोने से कुदाल उठाई और लड़की को गोद में लेकर बाहर की तरफ जाने लगा तो मेरी बीवी ने दौड़कर मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगी कि ऐ दहिया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, ये तुम्हारी ही तो बच्ची है, इसे मत मारो। ऐ दहिया, ये बहुत मासूम है और जब से तुम इसे छोड़कर दूर गए हो तो ये हर रात मुझसे पूछा करती थी कि ऐ मेरी अम्मी, मेरे अब्बा कहाँ हैं और वो कब आएंगे। माँ तो आखिर माँ होती है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी जिंदा बच्ची को दफन कर दिया जाए। इसलिए मेरी बीवी बराबर मेरा पैर पकड़े रोती जा रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और आखिर बीवी को धक्का देकर घर से बाहर निकल आया। मेरी बेटी मेरी गोद में थी और दूसरे हाथ में फावड़ा था। मैं तेजी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी कि ऐ मेरे प्यारे अब्बा, क्या आप मुझे नानी के घर ले जा रहे हैं? ऐ मेरे अब्बा, क्या आप मुझे खिलौने दिलाने ले जा रहे हैं? मेरी बच्ची मुझसे बराबर सवाल किए जा रही थी और मैं खामोश उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आखिर चलते चलते मैं कब्रिस्तान में पहुंचा और बच्ची को एक जगह बिठाकर पास ही गड्ढा खोदने लगा। धूप बहुत तेज थी, इसलिए गड्ढा खोदते हुए मेरे सारे जिस्म से पसीना बह रहा था। मैं थक कर कभी थोड़ी देर के लिए दूर खड़ा हो जाता और फिर आकर गड्ढा खोदने लगता। मेरी प्यारी बच्ची पास बैठी ये सब कुछ देख रही थी। अचानक वो मेरे पास आई और कहने लगी कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप इतनी तेज धूप में काम क्यों कर रहे हैं? चलो हम लोग घर चलते हैं। और फिर वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे पर लगे पसीने को पोंछने लगी और मेरे बालों में जो मिट्टी पड़ रही थी उसे वो अपने मासूम हाथों से झाड़ने लगी। मेरी बच्ची मुझसे बार बार कह रही थी कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप ऐसी धूप में मेहनत ना करें, मुझे आपको परेशान होता देख बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मेरी उस मासूम बच्ची को नहीं पता था कि मैं एक सख्त दिल बाप उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। वो तो बेचारी दिल ही दिल खुश थी कि आज इतने सालों के बाद उसके वालिद बहुत दूर शहर से वापस आए हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को देखकर खुश नहीं था। इसलिए कड़ी धूप में भी तेजी से वो गड्ढा खोदता जा रहा था। आखिर जब मैंने वो गड्ढा पूरी तरह खोद लिया तो अपनी बच्ची को बहाने से पास बुलाकर उस गड्ढे में धक्का दे दिया। गड्ढे में गिरते ही मेरी बच्ची जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि ऐ मेरे अब्बा जान, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने एक बार भी उस पर तरस न खाया और फावड़े से उस पर मिट्टी डालने लगा। वो बच्ची रोते हुए कहे जा रही थी कि ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे मत मारो, मैं अब कभी भी आपसे खिलौने लाने को नहीं कहूंगी, ना कभी नानी के घर जाने को कहूंगी। मेरे प्यारे अब्बा, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, उस वक्त मेरी मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे हाथ मेरी तरफ फैलाकर मुझसे रहम की भीख मांग रही थी और मुझ जैसे जालिम बाप को एक बार भी उस पर तरस न आया। आखिर जब मेरी बच्ची मेरी तरफ से बिल्कुल मायूस हो गई तो उसने आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने सुना है कि अब एक नबी आने वाला है और वो बेटियों की इज्जत बचाएगा और लोगों को सही राह दिखाएगा। तो ऐ मेरे रब, उस नबी को भेज दो, क्योंकि तेरी धरती पर मासूम बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। वो सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बच्ची पर मिट्टी डालता जा रहा था और आखिर मैंने उसे पूरी तरह जमीन में जिंदा ही दफन कर दिया। वो अंदर ही अंदर तड़प कर मर गई। इतना वाकया सुनाने के बाद वो सहाबी बहुत जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरे सर ये एक ऐसा गुनाह है कि जो मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है कि आखिर कयामत में मेरा यह गुनाह माफ किया जाएगा या नहीं। हजरत दहिया रजी अल्लाह अन्हु की जुबान से ऐसा दर्दनाक वाकया सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतना ज्यादा रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया कि ऐ दहिया, तुम अल्लाह से अपने इस गुनाह की तौबा करो, तुम्हारा रब बहुत माफ करने वाला है। दोस्तों, इसी तरह का एक और छोटा सा वाकया किताबों में नजर आता है कि हजरत सहसा बिन नाजिया नाम के एक मशहूर सहाबी ने जमाना जाहिलियत में तकरीबन 360 से ज्यादा बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया था। वो सहाबी खुद अपना वाकया सुनाते हुए फरमाते हैं कि एक बार मेरी 2 जवान ऊँटनियां कहीं खो गईं, तो मैं अपने एक कीमती ऊँट पर सवार होकर उन दोनों की तलाश में निकला।
بہت دور جا کر ایک صحرا میں مجھے وہ دونوں اونٹنیاں مل گئی تو میں انہیں لے کر واپس لوٹ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ 2 گھر بنے نظر آئیں۔ میں پاس گیا تو وہاں ایک بوڑھے دادا بیٹھے ملے۔ میں ان سے باتیں کرنے لگا کہ تبھی سامنے کے گھر سے آواز آئی کہ اے بوڑھے بابا، آپ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ان بوڑھے بابا نے پوچھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی؟ تو جواب ملا کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے بابا نے کہا کہ اس لڑکی کو ابھی فوراً دفن کر دو، مجھے اپنے گھر لڑکی نہیں چاہیے۔ بوڑھے بابا کی ایسی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں نے ان سے کہا کہ اے بوڑھے دادا، آپ اس لڑکی کو دفن نہ کریں بلکہ مجھے دے دیں، میں اس کی اچھی پرورش کروں گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ جو کچھ مانگو گے میں وہ سب دینے کو تیار ہوں۔ تو اس بوڑھے بابا نے کہا کہ یہ اپنی دونوں جوان اونٹنیاں اور یہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اس بچی کو لے جاؤ۔ یہ سن کر میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ سارے اونٹ ان کے حوالے کر دیے اور اس بچی کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اسلام آنے تک میں نے تقریباً 360 سے زیادہ بچیوں کو اسی طرح زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر بچی کے بدلے میں نے 2 اونٹنیاں اور ایک جوان اونٹ دیا۔ ایک بار ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مجھے میری ان نیکیوں کا کوئی بدلہ ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ دونوں واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بن کر آنے سے پہلے لوگوں کے کیا حالات تھے۔ جیسے ہندو مذہب میں عورتوں کو ستی ہونا پڑتا تھا، اسی طرح عربوں کی تہذیب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عورتوں کی کوئی بھی عزت نہ تھی۔ باپ کے مرنے پر بیٹے اپنی ماں کو ہی بازاروں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ ہر مہینے عورتوں کے خاص دنوں میں انہیں ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا اور اس کے ہاتھوں کی چھوئی ہر چیز کو حرام سمجھا جاتا اور انہیں کھانا بھی پیروں سے لات مار کر کوٹھری کے باہر سے ہی دیا جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے عورتوں کی عزت کرنا سکھائی اور فرمایا کہ دنیا میں ایک عورت ہی ہے کہ جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اور گھٹا ٹوپ تاریکی سے نکال کر لوگوں کو روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی۔ باقی دوستو، اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل کو پہلی بار دیکھا تو اتنا زیادہ کیوں ڈر گئے کہ آپ کا جسم کانپنے لگا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آ کر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹا دیا تھا۔ یہ سبھی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔